بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ مرنے کے بعد میں انسان کے دونوں انگوٹھے کیوں باندھے جاتے ہیں۔ ایک یہ سوال ذہن کے اندر بہت زیادہ گردش کرتا ہے۔ آپ نے جب بھی میتوں کے اندر جاتے ہوں گے تو دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے لوگ یا تو کتر وغیرہ سے یا کسی دھاگے وغیرہ سے یا کسی کپڑے وغیرہ سے جو ہے وہ دونوں مردے کے دونوں انگوٹھوں کو باندھ دیتے ہیں۔ یہ آپ نے اکثر میتوں کے اندر دیکھا ہوگا۔ اور دوسرا جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کی جو ہے گردن کے نیچے سے یعنی یہاں سے اور اوپر کو ایک دھاگا باندھ دیا جاتا ہے جس سے منہ بند کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ دھاگا باندھا جاتا ہے کہ وہ آپ نے بندھا ہوا دیکھا ہوگا۔ اور تیسرا آپ نے دیکھا ہوگا آنکھیں بہت سارے میتوں کی کھلی ہوتی ہیں، ان کو بند کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ تینوں چیزیں، کیونکہ دیکھو مرنا ہر ایک کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کو مزہ چکھنا ہے، اور یہ حادثہ ہر ایک کے ساتھ میں ہونا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ نے میتوں کے اندر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ سوتے سوتے انتقال کر جاتے ہیں۔ اب اس کی جو مین وجہ ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو آنکھوں والی ہے کہ آنکھیں جو کھلی ہوئی رہتی ہیں گی، اس کا کیا وجہ ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو انسان اس وقت اپنی روح کو قبض ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ جب اس کی روح قبض ہوتی ہے اور اس کے بعد میں قبض کرنے کے بعد جب روح کو لے کر کے جاتے ہوتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے روح کو دیکھتا ہے لے جاتے ہوئے، فرشتوں کو دیکھتا ہے لے جاتے ہوئے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بہرحال کسی کا اوپر کو جو ہے وہ سر ہوتا ہے، کسی کا سائڈ میں آنکھیں ہوتی ہیں، کسی کی اس سائڈ میں کو آنکھیں ہوتی ہیں، بہت ساروں کی الگ الگ کنڈیشن میں ہوتی ہیں آنکھیں۔ تو اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے اپنی روح کو جو ہے وہ جاتے ہوئے دیکھتا ہوتا ہے، کدھر کو روح لے کر کے جا رہے ہیں اور کس مقام پر روح لے کر کے جا رہے ہیں، تو اس لیے اس کی آنکھیں ادھر کو ہی ہوتی ہیں اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی رہتی ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جب تمہارے گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے، ٹھیک ہے، احکام شریعت کے اندر ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی آنکھیں جلدی بند کر دو۔ جیسے انتقال ہو جائے تو اس کی آنکھوں کو بند کر دو، کیونکہ اگر اس کی آنکھیں کھلی ہوئی رہ گئیں تو اس کا چہرہ ڈراؤنا لگے گا، ایک بھیانک سا لگے گا اس کا چہرہ۔ تو اس پر مرنے والے کے جتنے بھی رشتہ دار آتے ہیں، جتنے ملنے جلنے والے آتے ہیں، جتنے دشمن بھی آتے ہیں یا اور لوگ آتے ہیں، تو اس میں الگ الگ جو ہے وہ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں کی باتیں بناتے ہیں کہ دیکھو آنکھ جو ہے، اس کی آنکھیں جو کھلی ہوئی ہیں تو اس کی روح بہت قبض کر رہی ہے، قبض ہوئی ہے، یعنی الگ الگ اس کے پیشن کے حساب سے جو ہے وہ انسان ڈیسائیڈ کر لیتا ہے۔ اگر کسی کی جو ہے وہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو کہہ رہی اس کی میں بہت سختی ہوئی ہے کہ اس کی روح آسان قبض نہیں ہو رہی تھی، یا اس کا کاروبار تھا اس وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، یا یہ جھوٹ بولتا تھا اس وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، یا بہرحال جو اس کا کاروبار ہوتا ہے اپنے اپنے حساب سے لوگ ہیں رائے اس جگہ پر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ میں عام بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ سب نے دیکھا ہوگا یہ کہ انسان میت پر اسی وقت جو ہے وہ اسی وقت جواب دے دیتا ہے گا اور اسی وقت وہ باتیں کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کی اس وجہ سے آنکھیں کھلی ہیں اور اس کی آنکھیں اس وجہ سے پھیلی ہوئی ہیں کہ اس کی روح بہت کر رہی قبض ہوئی ہے۔ تو یہ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں کو بند کر دو تاکہ اس کا چہرہ ڈراؤنا اور ہیبت ناک نہ لگے، تاکہ گھر والوں کو اور رشتہ داروں کو، ملنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے بند کرنے کا حکم دیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل کیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر گئے، آنکھیں کھلی ہوئی رہ گئیں تو آپ نے آہستہ نرمی کے ساتھ میں آنکھوں کو بند کر دیا۔ تو اس لیے تب بھی آپ جب گرم تبھی انتقال ہو تو اس وقت جسم گرم ہوتا ہے، اس وقت اگر کوئی بھی عمل کریں گے تو اس وقت پریشانی نہیں پڑے گی، لیکن اگر جسم ٹھنڈا ہو گیا، اس کا انتظار کریں گے تو پھر اس کے بعد میں اس کو بہت تکلیف ہوگی، کیونکہ مرنے والے کے جسم پر بعد میں اگر کوئی مکھی بھی بیٹھتی ہے تو وہ بھی اسے بہت بھاری اور وزندار لگتی ہے۔ تو اس لیے جب گرم گرم گھاؤ ہو اسی وقت آپ جو ہے وہ اس کام پر عمل کریں۔ اور جو مڑی کے نیچے جو باندھتے ہیں اس سے منہ کھلا ہوا رہ جائے گا تو منہ بھی ایک طریقے سے بھیانک لگتا ہے گا، اور اس پر جو کترے وغیرہ باندھتے ہیں، اس پر جو دھاگے وغیرہ باندھتے ہیں وہ بھی اس لیے باندھتے ہیں کیونکہ اگر منہ پھیلا رہا تو وہ ایک طریقے سے بھیانک بھی لگے گا اور بدصورت سا بھی لگے گا انسان۔
تو مرنے والے جب آئیں گے تو اس سے کوئی غلط میں تم جو ہے وہ طریقہ نہ نکالے، اس لیے ترنت گرم گھاؤ پر جو ہے وہ آپ اس کی پٹی وغیرہ باندھے، کوئی چیز باندھے جس سے منہ بند ہو جائے اس کے، اور اس کے بعد میں پریشانی نہ پڑے۔ اور تیسرا جو سوال تھا آپ کا کہ پیر کے انگوٹھے کیوں باندھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ زیادہ تر سوال کرتے ہیں اور لوگ اس میں کشمکش بھی رہتے ہیں۔ وہ بھی اس لیے باندھے جاتے ہیں کیونکہ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو وہ منہ جو کھلا ہوا رہتا ہے وہ کس لیے رہتا ہے، وہ اس لیے رہتا ہے جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے نا، کھینچی جاتی ہے اس کی روح، تو اس وقت انسان منہ سے سانس لینے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ کیوں لگا سکتے ہیں، کوئی آپ کا دم گھوٹنے کی یا کوئی تکیہ وغیرہ رکھنے کے بعد میں آپ کے اوپر پھر آپ کی سانس اگر گھوٹے، آپ کا منہ اور ناک بند کرے تو کس حساب سے آپ پیر ہلائیں گے، بدن ہلائیں گے، کتنی کوشش کریں گے، اسی حساب سے جب روح قبض ہوتی ہے تو وہ انسان منہ کھولنے کے بعد میں سانس لینے کی کوشش کرتا ہے، کسی صورت سے سانس آئے، کسی صورت سے سانس آئے، لیکن اس کی روح جب قبض ہو جاتی ہے تو اس کا منہ ویسے کے ویسے ہی کھلا ہوا رہ جائے۔ ایسے ہی پیروں کا مسئلہ ہے کہ انسان جس وقت وہ تو کیونکہ الگ اپنی کنڈیشن میں لیٹا ہوا ہے یا سو رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ انسان ہاتھ پیر مارتا ہے گا اور پریشان ہوتا ہے، ادھر ادھر کو گھبراتا ہے، بھاگتا ہے گا، تو اس کی وجہ سے جو ہے گا اس کے ہاتھ پیر جو ہے وہ الگ الگ کنڈیشنوں میں ہوتے ہیں، اور جب اس کی روح قبض ہو جاتی ہے تو وہ ہاتھ پیر جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی پھیلے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے پیروں کو برابر میں کرنے کے بعد میں اس کے انگوٹھے باندھ دینا چاہیے، کیونکہ گرم اگر جس وقت اس کا بدن ہوگا، جس وقت باڈی ہوگی، اس وقت آپ جو بھی چاہیں گے وہ اس کی باڈی کے ساتھ میں، بدن کے ساتھ میں کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس کا بدن ٹھنڈا ہو گیا تو آپ نے بہت ساری میتوں میں دیکھا ہوگا، کسی کا گھٹنا ٹیڑھا رہ گیا، کسی کے پیر جو ہے وہ پھیلے ہوئے رہ گئے، کسی کا ہاتھ مڑا ہوا رہ گیا، کیونکہ رات میں جن کا انتقال ہو جاتا ہے، سوتے سوتے جن کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر کروٹ پر لیٹے ہوئے تھے ویسے ہی ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد میں ان کی ٹانگوں کو، ان کے پیروں کو سمیٹنا اتنا کرا ہو جاتا، کر ہی نہیں پاتا انسان، اور اس وقت کرنے کی کوشش بھی نہ کریں، کیونکہ گرم گھاؤ پر جو چیز ہو جاتی ہے وہ پھر بدن ٹھنڈا ہونے کے بعد میں نہیں ہوتی ہے، اس وقت پھر میت کو تکلیف دینا ہوتا ہے، ہم جو ہے پھر میت کو تکلیف دیں گے، اور اس وقت اگر مکھی بھی بیٹھتی ہے گی تو اس وقت پہاڑوں کے برابر لگتی ہے، وہ بھی اس میں بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کے یہاں پر کسی میت کا انتقال ہو تو اس وقت سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے، اور دوسرا اس کا منہ بند کرنے کے بعد میں نیچے سے کپڑا ڈال دینا چاہیے اور اوپر باندھ دینا چاہیے، تاکہ اس کا منہ بھیانک ہونے سے اور آنکھیں اس کی بھیانک ہونے سے بچ جائیں اور لوگ اس سے غلط جو ہے وہ طریقہ نہ نکالیں، تو اس لیے وہ بھی باندھ دینا چاہیے۔ اور تیسرا، جیسے ہی انتقال ہو، روح قبض ہو، اور اس کے دونوں پیر ملا دینے کے بعد میں اس کے گھٹنوں کو سمیٹ کر کے پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ کوئی کتر وغیرہ سے باندھ دینا چاہیے، تاکہ اس کا جسم اکڑ نہ جائے، کیونکہ اکڑا ہوا جسم پھر سیدھا اگر کوئی بھی کرنا چاہے تو بالکل بھی سیدھا نہیں کر سکتا۔ گرم گھاؤ پر جتنا بدن کے ساتھ میں جیسا چاہے آپ سلوک کر سکتے ہیں، جیسا چاہے برتاؤ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان تینوں چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جب کسی کا انتقال ہو۔ رات میں اگر انتقال ہو گیا پھر تو مجبوری ہے، کسی کو پتہ نہیں چل پاتا، جن کا سوتے سوتے انتقال ہو جاتا، لیکن اگر جاگتے ہوئے کسی کا انتقال ہو تو ان باتوں پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے ہمارے بھائی پتھری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کی سٹون بن جاتی ہے جو نالیوں میں پھنس جاتی ہے، گردوں کے اندر ہوتی ہے، جس سے بہت زیادہ درد تکلیف ہوتا ہے۔ ہمارے پاس میں یہ دوائی ہے، انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کر لیں، غضب کا اس کا رزلٹ ہے۔ 14 mm تک کی پتھری اس سے جو ہے وہ 1 مہینے کے اندر نکل گئی ہے، یہ بالکل باریک اس کو جو ہے پیشاب کے ذریعے نکال دیتا ہے۔ اس کو اگر آپ استعمال کرنا شروع کریں گے تو 1 مہینے کی ضرور دوا استعمال کریں، اگر کسی کی پتھری ہے انشاءاللہ بڑی کامیابی حاصل ہوگی ان کو۔